طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی، میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ وہ ناکامیاں اور دکھ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ پھر میں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا، پھر وہی ہوا جو میرے حق میں بہتر تھا۔ نہ جانے کس موڑ پہ آ کر رک گئی ہے زندگی، کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ یا اللہ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو ہمیشہ تین چیزیں بدل کر رکھ دیتی ہے: وقت، فیوچر اور اپنوں کے لہجے۔ کسی کو یہ نہ کہا کرے میں ہوں نا، بلکہ یہ کہا کرے اللہ ہے نا، وہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ عمر نہیں تھی یہ ہماری جن الجھنوں میں الجھ گئے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہے، کیا ہے؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ عمریں بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں شاید پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کھو رہے ہیں۔ کچھ بھی کامل نہیں، زندگی الجھن ہے، تعلقات پیچیدہ ہے، نتائج غیر یقینی، لوگ غیر معقول ہے۔ کائنات کی بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر منظر کسی مضبوط انسان کو ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کرنے کا منظر ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھے، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ یہ امی کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنہ اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ قیمتی لمحوں کو منحوس گھڑی بنا دیتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو ہی ساکن کر دیتا ہے۔
جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے چڑھ جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گننے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ محتاط رہے کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی، فرض کرو مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی۔ جو در تمہارے منہ پر بند کر دیے جائے وہاں دوبارہ دستک دینے کی نیت بھی تمہارے اندر کبھی زندہ نہ ہو۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ آگاہی بھی ایک عذاب ہے، بے خبر ہی رہا کیجیے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ بددعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دے، زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھائے جائے اور دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔